میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ مبارک زندگی اخلاص سے بھری ہوئی ہو، ایمانیات بھی، عبادات بھی، اور اخلاقیات بھی، معاملات بھی، معاشرت بھی، یہ اخلاص کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ، اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته لدنیا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ۔ بخاری شریف کی سب سے پہلی روایت ہے، حضور پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو وہ ملے گا جو اس نے نیت کی ہوگی۔ اگر کسی نے فمن كانت هجرته الى اللہ ورسولہ، ہجرت بہت بڑا عمل ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا، اپنے گھر بار کو چھوڑنا، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے ماحول کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلنا، ہجرت کرنا، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اگر یہ اللہ کے رسول کے لیے ہے، اخلاص کے ساتھ ہے، کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، تو یہ ہجرت اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ اس ہجرت پر بہت بڑے بڑے انعامات ملیں گے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ یہ ہجرت والا عمل جو بہت بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے ہجرت کا کہ الہجرت تہدم ما کان قبلہا، ہجرت کرنے پر پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتے۔ لیکن اگر یہ ہجرت والا عمل بھی یہ دنیا کے لیے ہو گیا تو کچھ دنیا مل جائے گی، اگر عورت کے لیے کی تو عورت مل جائے گی، لیکن اللہ کے ہاں یہ ہجرت مقبول نہیں ہوگی۔ تو ہر عمل کو اللہ کے لیے کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ کرنا، محرک العمل، عمل کا محرک، اور وجہ عمل کی وجہ اللہ کی رضا ہو، کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، ایمان کے بولوں کا بول رہا ہو، نماز پر محنت کر رہا ہو، سنتوں پہ عمل کر رہا ہو، احکامات پہ چل رہا ہو، قرآن و حدیث کا علم سیکھ رہا ہو، نمازوں کی محنت کر رہا ہو، اور اچھے اخلاق سے پیش آ رہا ہو، حقوق کی ادائیگی کر رہا ہو، زندگی کے تمام شعبوں میں یہ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اور نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہے، تو پھر تو یہ عمل اللہ کے ہاں قیمتی بنے گا، اللہ کے ہاں مقبول ہوگا، اس پر اجر ملے گا، بڑے بڑے انعامات ملیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ نیت میں بگاڑ آ گیا، نیت میں فساد آ گیا، تو یہ اعمال بجائے اجر دلوانے کے پکڑ کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یمن کی طرف بھیجا، فرمایا کہ معاذ، یا معاذ اخلص العمل یکفیک القلیل، اے معاذ اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرنا، اخلاص کے ساتھ کیا ہوا تھوڑا عمل بھی کافی ہو جاتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے اب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن روانہ کر دیا، اور حضور پاک علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ معاذ، ہو سکتا ہے کہ جب تم واپس آؤ تو میری تم سے ملاقات نہ ہو، اور تم میری قبر پہ سے گزرو۔ 1 سال گزر گیا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے اندر محنت کرتے رہے، حضور پاک علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ وہاں موجود نہیں تھے۔ جب واپس آئے تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ حاضر ہوئے، اور وہاں آپ بیٹھے ہوئے تھے، اور بیٹھے بیٹھے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ رونے لگے۔ تو کسی نے پوچھا کہ معاذ آپ کیوں رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ یبکینی حدیث سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وہ حدیث رلا رہی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمائی تھی، اس حدیث کی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان یسیر الریاء شرک، تھوڑا سا دکھلاوا بھی شرک ہے، تھوڑا سا دکھلاوا بھی شرک ہے۔ مولا میرے مولا، مولا میرے مولا،